السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، سورہ ہجر یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں یہ اس وقت کی ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کی کثرت اور آپ پر یوں سمجھے کہ حملے ہو رہے تھے، قسم قسم کے جو ہے تانے کسے جا رہے تھے، تو اس وقت پر یہ صورت بھی بڑی تسلی والی ہے۔ اور صورت کی خصوصیت آپ دیکھیں گے، یہ سورہ ہجر یعنی کہ حجر سے نکلا ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں، یعنی کہ کعبے کے قریب، سیریا اور کعبے کے درمیان، جیسے کعبہ اور یمن کے درمیان میں سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے پاس ہود علیہ السلام کی قوم کا میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے سورہ ہود میں، اور اسی طریقے سے کعبے کے اس سائڈ پر جو سیریا اور کعبے کے درمیان ایک ایریا پڑتا ہے، ذرا سا اگر آپ ایسے تھوڑا سا لیفٹ میں تھوڑا سا ٹرن کر کے پھر سیریا کی طرف نکلتے ہیں، یعنی ایک طرف جو ہے بحر احمر کا آپ کو جو ہے سمندر کا حصہ، پھر اس کے کنارے میں یوں سمجھے کہ بحر احمر کے اس سائڈ میں جو مصر کی طرف سے جو بحر لگ رہا ہے وہاں پر، اور کعبے کے اور جو سیریا کی طرف جانے کا رستہ ہے، یوں سمجھے کہ سیریا اور مصر اور کعبہ اس کے درمیان میں ایک اسپاٹ پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوم ثمود، یعنی عاد اور ثمود۔ ہم کو بار بار قرآن مجید میں عاد و ثمود پڑھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے جیسا کہ دو محلے، بات ایسی نہیں ہے۔ کعبے کے بالکل ادھر سائڈ پر یمن کی طرف قوم ہود، یعنی کہ عاد جو قوم ہے اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور بالکل کعبے کے ادھر سائڈ پر سیریا کے رستے میں صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے جن کو آپ کہتے ہیں قوم ثمود، اور مدائن صالح، مدائن شعیب الگ ہے، مدائن صالح الگ ہے، یعنی صالح علیہ السلام کے مدن، یعنی چھوٹے وہ پورے ایریوں کو ملا کر مدائن صالح کہا تھا، جہاں پر کھنڈرات آج بھی ہے اور وہاں پر کفار قریش گزرتے بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو ڈانٹتے ہوئے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، صبح اور شام وہاں سے گزرتے ہو لیکن تم عقل نہیں لیتے کیا تم اس سے درس نہیں لیتے کیا؟ تو اس طریقے سے سورہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں پر حجر سے اشارہ ہے اصحاب حجر کی طرف، یعنی یہ مدائن صالح کو قرآن مجید میں حجر، کیونکہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، کیونکہ پہاڑوں کو تراش کر کر کے اپنے گھر بناتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو ایریل ویو سے پتھر کو کس طریقے سجاتے تھے، وہ پتھروں کے کھنڈرات اگر آپ کو گوگل میں جا کر دیکھنے کا موقع ملا تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ قوم جب پتھروں کو تراشنے میں کیسے ماہر تھی، تو گویا کہ پتھروں کو تراشنے والی قوم، حجر سے ہجر یہ معنی اگر لیا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ہجر سے قریب تھی، یعنی کہ کعبے کا جو ہجر ہے، کعبے کا جو ہجر ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے پاس کچھ حصہ چھوڑ دیا گیا ہے، اوپر سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماں کی گود ہے، ہجر کا مطلب گود بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ ماں کی گود کی طرح ہے، حجر اسماعیل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کہہ دیا جائے، یا اسی طریقے سے دیکھنے میں حجر کی طرح لگے، تو بہرحال یہ حجر سے قریب پائے جانے والی قوم، یعنی اصحاب الحجر، یعنی کہ یا تو پتھر سے تراشنے والی قوم یا تو حجر کے قریب رہنے والی قوم، یعنی کہ یہ جو قوم ثمود ہے یہ عرب بعیدہ میں آتے ہیں، یعنی وہ عرب جن کے عربی زبان کے بہت سارے کلمات تباہ ہو گئے، ان کو کہتے ہیں عرب بعیدہ، تباہ ہو جانے والے عربی زبان بولنے والی قوم۔ تو یہ آپ قوم ثمود اور قوم ثمود ہو یا قوم عاد ہے، اگر ان کی معلومات کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ یہ سورہ اور یہ بیک گراؤنڈ سمجھیں گے تو تب جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال اس سورہ کے اندر حفاظت کا زیادہ ذکر ملتا ہے، جیسا کہ انہوں نے پتھر میں قلعے کیوں بنائے تھے، اپنے آپ کی حفاظت۔ وہ جب صالح علیہ السلام آ کر ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ لوگ تکبر میں کہتے تھے ہم یہ پہاڑوں میں رہیں گے، آپ کا رب کیا عذاب بھیجے گا؟ بعد میں ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ان کے تکبر کی وجہ سے، یہ تکبر ہے، اس تکبر کی وجہ سے ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور اس چیخ کے بعد پھر وہ زلزلہ بھی آیا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے پوری طرح سے ہلا دیے گئے، پھر اس کا سارے کے سارے لوگ اس ہلانے کے بعد زمین پر لا کر پھینک دیے گئے اور پورے کے پورے تباہ ہو گئے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا کفار قریش تم سائز کے اعتبار سے کوئی بڑے نہیں ہو، تم سے پہلے قوم عاد گزری ہے، قوم ثمود گزری ہے، سائز کے اعتبار سے بڑے ڈیل ڈول والے تھے، لیکن کیا ہوا جب چیخ آئی تو ختم ہو گئے۔
اس सूरत के अंदर हिफाजत की काफ़ी बात की गई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसी सूरत की आयत है, सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 की आयत नंबर 9 अगर आप पढ़ते हैं तो इसी तरीके से सूरह के अंदर बहुत सारे चीज़ों की हिफाजत का जिक्र आया है। और इसी तरीके से मुकालमा जो इबलीस का हुआ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदा करने के मामले को लेकर फरिश्तों ने जो सजदा किया है, अगर आप वो बात करेंगे तो वो भी इसके अंदर तफसीली तौर पे हमें जिक्र मिलता है। तो ये सूरह हिज्र के अंदर दीन की हिफाजत है, बहुत सारे हिफाजत वाले और हिफाजत कुरान वाले मसाइल पर गुफ्तगू की गई है। बहरहाल सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उन्होंने मौजज़ा तलब किया कि एक ऊँटनी पहाड़ से निकले तो एक गाबन ऊँटनी निकले, अजीब किस्म का मुतालबा था, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कुन फयकुन वाला मामला है। और अभी फ़ोटो भी बताए जा रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत चेक करना, रिसर्च करना ज़रूरी है कि ऐसा एक पहाड़ मौजूद है जहाँ पर नक्शे में सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऊँटनी बाकायदा जो निकली है तो उसका एक नक्शा भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वल्लाहु आलम, जो लोग जब तक हमारे पास मुहक्किकीन कोई चीज़ चेक करके हमको तस्दीक ना करे, इन सारी ख़बरों को बहरहाल उस वक्त तक आप रिसर्च के दायरे में ही डालते रहना पड़ेगा। और सूरह यूनुस से लेकर सूरह इब्राहिम तक शख्सियतों को सामने रखकर समझाया गया, और सूरह हिज्र से लेकर सूरह कहफ तक आप देखेंगे कौमों को किसी न किसी निस्बत से कौम का एक नाम, बन इसराइल हो, कहफ हो, असहाबुल कहफ हो, असहाब हिज्र हो, एक नाम एक कौम के नाम के साथ समझाया गया। एक अलग अलग पैराया है, अलग अलग अंदाज है, एक दिलचस्प कड़ी बन जाती है अलग अलग पैराए से बदल बदल कर समझाने से। तो ये है सूरह हिज्र के चंद खुलासे जो सूरह मक्की सूरत है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन सारी सूरतों से असबाक़ और हिदायत लेने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।